السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ معزز و موقر دینی و ملی بھائیوں، بہنوں اور ماؤں، سلسلے تفسیر قرآن کے تحت سورہ بقرہ کی 3 آیتیں، آیت نمبر 14، 15 اور 16 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیتوں میں فرماتے ہیں، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تنہائی میں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی طغیان میں بڑھا رہا ہے اور اسی میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے، تو نہ تو ان کی تجارت نے فائدہ پہنچایا اور نہ وہ راہ راست پر ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، منافقین کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اہل کفر اور شرک کے ساتھ کفر اور شرک کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مومنوں کے بیچ میں ہوتے تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہے، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد پر جایا کرتے تھے، تو مومنوں کے بیچ میں رہ کر کے ایمان کا اظہار کرنا اور مومن ہونے کا دعویٰ کرنا، لیکن جب اپنے شیطانوں، اپنے سرداروں، جو ان کے سرداران تھے، جن کے اشارے پر یہ ریشہ دوانیاں کرتے تھے، یہ سازشیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کے لیے جو ہے ہر طرح سے جو ہے کوششیں کرتے تھے، جب ان سرداروں کے پاس جاتے تھے، کیونکہ اللہ نے شیطان کا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ارے ہم نماز پڑھنے گئے اسے مذاق کے طور پر، ہم ان کے سارے مذاق کے طور پر ہم تھوڑی مومن ہوئے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں بھی کچھ ایسے احباب ہوا کرتے ہیں نعوذ باللہ، جو ان کے پاس جائیں گے تو ان کے حساب سے عقیدہ اور نظریہ کا اظہار کریں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے تو اس کے حساب سے کریں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے تو اس کے حساب سے کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافق کی صفت ہے۔ مسلمان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، مسلمان کا ایک نظریہ ہوتا ہے، وہی نظریہ، وہی عقیدہ جب مسلمان مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، کافروں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، دوست کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، دشمن کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، مشرک کے پاس جاتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، بدعتی کے پاس جاتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ شرک والے کے پاس شرک والے کی طرح بن جاؤ اور توحید والوں کے پاس توحید والا بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العزت ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. ان کے ساتھ مذاق کرنے کا مطلب اللہ رب العزت ان کو ان کا انجام چکھائے گا، اس کا بدلہ ان کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو استہزاء کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ زبان کے اسلوب کے اعتبار سے، جیسے قرآن میں بعض مواقع پر استعمال ہوا ہے یخادعون اللہ وهو خادعون ومکروا ومکر اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کی سزا اور اس کے انجام سے جو ہے ان کے کیفر کردار تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا. اللہ یستہزئ بہم، وہ مذاق نہیں کر رہے ہیں، مذاق ان کا اڑ رہا ہے، اور حقیقت میں قیامت کے دن کا مذاق اڑایا جائے گا. یہ جب مومنوں کے پاس آئیں گے اور مومنوں سے کہیں گے تھوڑا ہم کو نور دے دو، روشنی عطا ہوگی، نور عطا ہوگا، ہر مومن کو اس نور کی روشنی میں آدمی جنت میں جائے گا، انہیں نور نہیں ملے گا. تب یہ مومنوں کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ ہم کو جو ہے نور دے دو تھوڑا سا، تو کہیں گے جاؤ پیچھے نور تلاشو. اور اسی بیچ میں جو ایک دیوار آ جائے گی بیچ میں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ اللہ مومنوں کا مذاق کیا اڑائیں گے؟ یہ اللہ کا مذاق کیا اڑائیں گے؟ یہ مومنوں کو دھوکہ کیا دیں گے؟ یہ اللہ کو دھوکہ کیا دیں گے؟ ان کا خود مذاق اڑ رہا ہے، یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کے طغیان، ان کی سرکشی، ان کی گمراہی، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے تکبر میں بڑھاتا چلے جا رہا ہے، اسی میں وہ بھٹک رہے ہیں، اسی میں بھٹک رہے ہیں. جب تم کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، جب تم نے ضلالت کو اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ جب کوئی ہدایت ضلالت کی طرف جاتا ہے تو اس کو ضلالت کے گڑھے میں ڈھکیل دیتا ہے اللہ رب العزت، اور جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے طغیان، ان کے عصیان، ان کے سرکشی، ان کے کفر میں ہی اضافہ کرتا جا رہا ہے، اسی میں وہ بھٹک رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے. نعوذ باللہ، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی، قرآن جیسی کتاب اللہ رب العزت عطا فرمائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں، کہاں یہ حق جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، جس میں کوئی جو ہے تنگی اور پریشانی نہیں ہے، اس کی راتیں بھی دن کی طرح سے اجالا ہے اور روشن ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، مگر یہ ان کو چھوڑ کر کے گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے گمراہی کو اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے. یعنی خریدنے کا مطلب کہ اس کو منتخب کیا ہے، اس کو پسند کیا ہے، اس کو اختیار کیا ہے. بھئی آپ کے پاس دونوں راستے، یہ ہدایت کا، یہ ضلالت کا. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو آنکھ اور اس کو کان اور اس کو زبان، اس کو دماغ، اس کو عقل، ساری چیزیں عطا فرمائی. وہ حق اور باطل کی تمیز کر سکتا ہے، وہ اچھے برے کو پہچان سکتا ہے. تو اللہ نے کہا حق آپ کی طرف، اللہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو نہ لاؤ. تو انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے، اس کو انہوں نے قبول کیا ہے، اس کو پسند کیا ہے. تو اب انسان کے پاس ہدایت ہے، ضلالت ہے، نعوذ باللہ ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت کو اختیار کرے. کتنے افسوس کی بات ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے، منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے. کوئی ہدایت دے کر کے گمراہی لے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟
کوئی آدمی مٹی دے کر کے سونا لے، 1 کلو مٹی دے 1 کلو سونا لے، تو آپ اس کو پاگل بولیں گے کہ دیکھو سونا اس کے پاس تھا، یہ سونا دے کر کے مٹی لے رہا ہے جس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہدایت کو دے کر کے گمراہی لیتا، ہدایت اس کے سامنے واضح ہے مگر اس کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرتا، یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ تو سونا مٹی والا معاملہ دنیاوی جو ہے زندگی تک ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کر رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت سے کوئی فائدہ نہیں، بہت گھاٹے کا سودا ہے کہ ایک دم مکمل پورا گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ فما ربحت تجارتہم ما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت کے راستے پر بھی نہیں ہے، ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہدایت کو انہوں نے لیا ہی نہیں، ہدایت کو منتخب ہی نہیں کیا، ہدایت کو اختیار ہی نہیں کیا، تو ہدایت پر رہیں گے کہاں سے؟ اب آپ سوچئے کہ یہ گروہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ما کانوا مہتدین، اور اس سے پہلے وہ جماعت متقیوں کی ہے، صحابہ کی ہے، ایمان والوں کی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو 3 جماعت کا تذکرہ آیا، ایک جماعت کے بارے میں، ایک گروہ کے بارے میں اللہ نے کہا یہ ہدایت پر ہے، یہ کامیاب ہونے والے، اور اس کے بعد کافر اور منافقین کا تذکرہ آیا، اور دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، یہ عذاب علیم کے مستحق ہیں، عذاب عظیم کے مستحق ہیں، اور یہ جو ہے کیا نام ہے گمراہ ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ اب یہ ہم کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے کہ ان 3 گروہوں میں سے کس کے اوصاف کو اختیار کرنا ہے اور کس کے اوصاف کو نہیں اختیار کرنا ہے۔ جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کے اوصاف کو، ان کی عادتوں کو اختیار کرنا ہے، یا جو ناکام ہونے والے ہیں، جو گمراہی میں ہیں، ان کے اوصاف کو اختیار کرنا ہے۔ یہ معاشرے اور سماج کے لوگوں کو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس کے ساتھ جانا ہے، کس گروہ کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقیوں کے ساتھ رکھے، ہمارے اندر متقیوں کے اوصاف پیدا فرمائے، ہمیں متقیوں کے اوصاف، ان کی عادتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ضلالت و گمراہی سے بچائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔